بسم اللہ الرحمن جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ کی طرف لپکو اور خداوند تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے طرح طرح کے انتظامات کیے اور اس کے لیے کوئی حد و حدود مقرر کی کہ ان کے اندر انسان رہے تاکہ اسے سعادت ملے، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ انہیں قوانین، رول، ریگل جو انسان نے کے لیے خدا نے مقرر کیے ہیں، ان میں سے کچھ دوسرے جو خدا کے بندے ان کے حقوق اس پر لاگو کیے، رائٹس اس پر لاگو کیے۔ آپ دیکھیں نا، اس شہر میں رہ رہے ہیں، کچھ ڈیوٹیز ہیں آپ کی، فرائض ہیں آپ کے، اور کچھ رائٹ ہیں آپ کے۔ آپ کے فرائض ہے کہ اس میں اچھے شہری ہو کر رہے ہیں، ٹیکس ادا کریں، قانون کو فالو کریں، اور اس کے مقابلے میں گورنمنٹ نے کچھ رائٹس آپ کو دیے ہیں۔ صحت کا آپ کا رائٹ ہے، پینشن کا آپ کا رائٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ پر کوئی ظلم زیادتی ہوتا ہے تو انصاف آپ کا رائٹ ہے۔ اسی طرح خداوند تعالیٰ نے خود انسانوں پر دوسرے انسانوں کی نسبت کچھ حقوق مقرر کیے، اور جو انسان کے ساتھ رابطے میں دوسرے انسان کی کئی کیٹیگریاں ہیں۔ کوئی آپ کے کولیگ ہے، کوئی آپ کے ہمسایہ ہیں، کوئی آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی آپ کے ہم وطن ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا اور آپ کا اوریجن سیم ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مذہب، عقیدہ، آئیڈیالوجی سیم ہے۔ ہر آدمی کی نسبت آپ پر کچھ فرائض ہیں اور کچھ جو ہے وہ رائٹ ہیں آپ کے۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دوسرے مسلمان ہماری گردن پر کیا حق رکھتے ہیں کہ ان سے متعلق وہ اپنی ڈیوٹیاں ہم انجام دیں تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، اور خدا کی بارگاہ میں بھی ہم سرفراز ہو جائیں۔ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، ان للمسلم علی اخی المسلم من المعروف ستہ، کہ ہر مسلمان پر دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی نسبت جو ہے وہ 6 حق ہیں، 6 رائٹ ہیں۔ ان کو بجا لانا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب زندگی گزاریں۔ دیکھیں، اسلام نے مل جول پر، ملنے پر، ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے پر، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے پر بڑا زور دیا ہے، اور پھر میل جول سے جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلوائی ہے کہ آپ ملے جلیں، بیٹھیں، گپ لگائیں، لیکن غیبت نہ کریں، سائیڈ افیکٹ نہ ہو۔ ملیں جلیں، بیٹھیں، ایک دوسرے کی توہین نہ کریں، ملیں جلیں، بیٹھیں، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کریں،
ملے جلے بیٹھیں، وعدہ کیا ہے تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں. بس پیغمبر فرماتے ہیں کہ 7 حق ہیں دوسرے مسلمان کے آپ کی گردن پر. شیعہ کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان کی بات ہو رہی. اس میں فرق نہیں ہے، کوئی سنی ہے جو ہے وہ یہ وہابی ہے، اہل حدیث ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، جو بھی آپ کی گردن پر حق ہے. ان یسلم علیہ اذا لقیتہ، کہ جب اس سے ملے تو سلام میں پہل کریں. سلام کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ سلام کہنا مستحب ہے، جواب اس کا واجب ہے. اور حتیٰ یہ ہے کہ اگر آپ نماز میں ہو تو پھر بھی جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب. اور یہ بھی کوشش کریں کہ پراپر طریقے سے سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا کافی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ جو ہے وہ دوزخ الحرام و جنت المقام تیرا میرا نام، یہ آگے ملا دیں، یہ صحیح نہیں ہے. جی کافی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ بھی یاد رکھیں نا، جس طرح اس نے سلام کیا اس طرح بھی جواب دیں یا اس سے بہتر جواب دیں. اس نے کہا السلام علیکم، آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کی آیت ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے، اذا حییتم، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر اس کو جواب دو، لیکن لمبا چوڑا لگانے کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح کوئی سلام کرتا ہے نا اسی طرح اس کو جواب دیں. گورا ظاہر اس نے اپنے انداز میں سلام کرنا، اس نے السلام علیکم تو نہیں کہنا، اس نے کیا کہنا جی ہائے. تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ ہائے کہہ رہا آپ کہیں وعلیکم السلام، یہ بھی صحیح نہیں. یہ بعض اوقات ہمارے بعض ملنگ ہیں وہ سلام کی بجائے جیا علی مدد کہتے ہیں. تو جو یہ ہمارے جو تھوڑے جو ہے نا خوش قسم کے نمازی ہیں وہ یا علی میں کہہ رہے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں وعلیکم السلام. وہ کیا کہتے ہیں سوال گندم اور جواب جو. جی چلیں اسٹرانگ کر دیا ہم نے صلوات پڑھنے بلند. بس جب ملیں بات کریں، فون پر بات ہو تو کیا ہے، ہمیں کیا کہنا چاہیے السلام علیکم. اور اگر کسی نے سلام کیا تو اس کا جواب دیں وعلیکم السلام. اور فون پر بھی. اور یہ جو ہیلو ہم کہتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں یہ فون کی شاید وہ ٹک ٹک ہے، چیک کرنا ہے فون کو کہ فون بول رہا ہے. نہیں، یہ ہیلو سلام ہوتا ہے، اس کے بجائے السلام علیکم آپ کہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہیلو کہیں فون کو چیک کرنے کی فون سے آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، آواز آپ کی جا رہی نہیں جا رہی. اور وہ جو ہے یہ ہیلو ان کا سلام تھا، انہوں نے فون میں استعمال کیا. ہم نے سمجھا شاید فون کا جو پہلا کوڈ ورڈ ہے جس سے فون سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بغیر فون نہ بولے گا، نہ جواب دے گا، نہ ہمیں آواز آئے گی. تو اس لیے ضروری ہے ہیلو کہیں، وہاں کہیں السلام علیکم. پہلے جو ہے یہ ہے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اسے سلام کرے، ملے، فون پر بات کرے، کسی حوالے سے بھی رابطہ ہو. یا تو اگر آپ کسی کو ای میل بھیج رہے ہیں یا میسج بھیج رہے ہیں، ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج بھیج رہے ہیں، آپ جو ہے وہ آڈیو میسج بھیج رہے ہیں یا ریٹن میسج بھیج رہے ہیں، اوپر سب سے اوپر جو آپ کیا کریں، آڈیو بھیج رہے ہیں تو السلام علیکم کہیں. اگر لکھ کر بھیج رہے ہیں تو السلام علیکم لکھ کر بھیجیں. اس میں فرق نہیں ہے، اردو میں لکھیں، فارسی میں لکھیں، عربی میں لکھیں. البتہ اردو فارسی میں سیم لکھا جاتا ہے السلام علیکم. چاہے نوشت میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، لیکن یہ ضرور لکھیں ہوں کہ ایک پیغام ہو آپ کی طرف. اور دیکھیں اسلام نے کتنا پیارا کہا. یہ واحد اسلام کا جو ہے وہ پہلا ورڈ ہے جو ایک معنی رکھتا ہے، ورنہ نارویجن کا ہے کوئی معنی نہیں ہے، ہیلو کوئی معنی نہیں ہے اس کا خاص. یہ اسلام کا جو ورڈ ہے السلام علیکم، فرید بد پودائی، ایک معنی رکھتا ہے کہ آپ کے لیے میں اچھی خواہشات کا متمنی ہوں. اسلام نے ہمیں درس دیا ہے. وَيَعُودُ اِذَا مَرِضَ، کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے تو کیا ہے، اس کی عیادت کریں. اور عیادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مشکلات کم کریں. یہ نہیں کہ ابھی جو ہے 2 گھنٹے اس کے گھر میں جا کر بیٹھ جائیں اور کھانے کی نیت سے چلے جائیں اور یہ ڈھونڈتے نہیں کوئی بیمار ہو تاکہ ہمیں کھانے کا موقع مل جائے، چائے پینے کا موقع مل جائے. اور اس میں بھی ضروری ہے کہ آپ کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے نا، اس کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں، پھول لے جائیں، فروٹ لے جائیں، جوس لے جائیں، تاکہ ایک قسم کی اسے مدد بھی ہو جائے اور آپ کے آنے پر وہ خوش بھی ہو.
اور یہ ضروری ہے کہ جو ہے وہ اس کو بھی چاہیے کہ جو بیمار ہے نا، آنے والے کوئی آدمی اس کے پاس آ رہا ہے تو خوشی کا اظہار کرے. اور عجیب سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ اتنے بیچارے تنگ ہو گئے، ہم نے اتنا تنگ کیا انہیں عیادت کے بہانے کہ اب وہ بتاتے ہی نہیں، چھپاتے ہیں بیماری کو اپنی. کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ بیماری گزر گئی ہے، کسی کو نہیں بتایا، جان بوجھ کر کے. کیوں کہ جی لوگ آ جائیں گے، رش کریں گے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھے رہیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو چیز آپ بات کر رہے ہیں نا بیمار سے، وہ آپ کے دل سے ہو، تے دل سے ہو، بناوٹی نہ ہو، آرٹیفیشل نہ ہو، خود ساختگی نہ ہو. ورنہ مسئلہ اس آدمی جیسا ہو جائے گا کہ جو بیمار کو ملنے جا رہا تھا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ میں نے وہاں کیا کہنا ہے اور بیمار نے کیا کہنا. وہ کسی مشیر کے پاس چلا گیا، اس سے جا کے مشورہ کیا کہ میں بیمار کے پاس جا رہا ہوں تو میں نے کیا کہنا، اس نے کیا کہنا. اور اتفاق سے جو بیمار تھا وہ تھوڑا سا بہرا تھا کانوں سے، کیا کہتے ہیں اسے، ڈورا تھا ہماری زبان میں کہتے ہیں جی، کان سنائی سے کم دیتا تھا. نہیں، جو بیمار تھا وہ ٹھیک تھا، یہ جو تھا آدمی تھا مشورہ لینے والا، یہ تھوڑا بہرا تھا کانوں سے. کسی سے مشورہ لیا کہ میں نے کیا کہنا اور اس نے کیا کہنا. اس نے کہا کہ تم جاؤ گے، تم نے پوچھنا ہے، پہلا تم نے پوچھنا ہے کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے. تم نے کہنا الحمدللہ. پھر تم نے اس سے پوچھنا ہے کہ کون سا تمہارا ڈاکٹر ہے، تو وہ بتائے گا فلاں ڈاکٹر ہے. تو تم نے کہنا کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس سے دوائی تم نے لینی ہے، نہیں چھوڑنی، اور اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. اور یہ نتیجہ جب تک نہ نکلے اس ڈاکٹر سے تم نے منہ نہیں پھیرنا. تیسرا، تم اس سے پوچھو کہ کون سی دوائی کھا رہے ہو، تو وہ بتائے گا ایمپیسلین کھا رہا ہوں، فلاں چیز کھا رہا ہوں، فلاں چیز کھا رہا ہوں، بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہا ہوں. تو تم نے یہ کہنا ہے کہ بہت اچھی دوائی ہے اور اس کو تم نے جاری رکھنا ہے، اس پہ نتیجے تک بغیر نہیں چھوڑنا. یہ سنائی سے نہیں دیتا تھا. اب یہ چلا گیا وہاں پر، اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے. اس نے کیا حال ہے کہ نہ مر رہا ہوں نہ جی رہا ہوں. اس نے کہا خدا کا بہت شکر الحمدللہ. پھر اس نے کہا کہ پوچھا کہ بتاؤ کہ کون سا تمہارا ڈاکٹر ہے. وہ غصے میں تھا، تنگ تھا اپنی بیماری سے بیچارہ. اس نے کہا میرا ڈاکٹر اسرائیل ہے، اسرائیل آئے میری جان لے جائے. اس نے کہا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس سے بہتر ڈاکٹر مل ہی نہیں سکتا، اس سے رابطے میں رہنا، جب تک نتیجہ نہ نکلے اس ڈاکٹر کو چھوڑنا نہیں ہے. تو وہ پھر اس نے آگے پوچھا کہ بتاؤ کون سی دوائی کھا رہے ہو. وہ غصے میں تھا، مریض بیچارہ تنگ تھا زندگی سے. اس نے کہا زہر کھا رہا ہوں، زہر. ٹھیک ہے جی. اور اس نے کہا بہت اچھی دوائی ہے، اس سے بہتر دوائی نہیں ہے، جس نے کھائی ہے وہ اس کو شفا مل گئی ہے. ٹھیک ہے. ایسا مسئلہ نہ ہو، بیمار کی عادت کر رہے ہیں تے دل سے کریں، بناوٹی نہ ہو. اور پھر اپنی بات بتائیں، اس کی بات غور سے سنیں. یہ نہ ہو کہ آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں، وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے اور کچھ اور نتیجہ نکال رہا ہے. اس کی بیماری میں کمی ہونے کے بجائے جو زیادتی ہو جائے. اور یہ بھی یاد رکھیں جب بیمار کے پاس اب جاتے ہیں نا، اسے حوصلہ دیں، مایوس نہ کریں. کچھ لوگ عجیب ہوتے ہیں، وہ بیچارہ پہلے کچھ ٹھیک ہوتا ہے، جاتے ہی اسے کہتے ہیں رنگ تو تیرا پیلا پہ گیا جی، بڑے کمزور ہو گئے ہو جی، آواز تمہاری خراب ہو گئی ہے. اور میں خود بیمار ہو گیا. وہ ایک آدمی نے فون کیا، اس نے کہا مولانا صاحب آپ کی آواز تو ایسے لگ رہی ہے کہ کچھ دن زندہ رہیں گے آپ. میں نے کہا یہ لو جی، بجائے کہ مجھے حوصلہ دے، میری پریشانی دور کرے. اتفاق سے وہ آدمی فوت ہو گیا خود ہی، یہ بیچارہ. کسی کو حوصلہ دیں، کسی کی پریشانی دور کریں، بیماریوں میں کمی لائیں، اس کی ایسے ورڈ استعمال کریں، نہ یہ کہ جو ہے اسے خدا کی رحمت سے مایوس کر دیں. یہ صحیح نہیں ہے. وہ عادت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جانے سے مریض کی جان میں جان آ جائے، اس میں بہتری آ جائے. عیادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے پاس جائیں، اس کے اگر 10 دن رہتے ہیں تو 5 دن ہو جائیں جی، اس کے اگر 20 دن رہتے ہیں تو 6 دن ہو جائیں. عیادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو حوصلہ دے رہے ہیں. اور یہ بیماری بھی خدا کی طرف سے رحمت ہے، خدا کی طرف سے انعام ہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ان المرض لا صلوات پر بلند آواز لا اجر فیہ انہ خطا لسیاتک یخطها خط الاوراق. کہ یہ بیماری کیا ہے؟ آپ کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ جھاڑنے کے لیے،
اور یہ بیماری سے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح خزاں کے مہینے میں درخت کے پتے گرتے ہیں. خدا کی طرف سے نعمت ہے. اور بعض کو چھوٹی بیماری کی وجہ سے انسان بڑی بیماری سے بچ جاتا ہے. اور یہ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. وہ کسی کو بیماری دیتا ہے، اس میں مصلحت ہے. کسی کو صحت دیتا ہے، اس میں مصلحت ہے. بس وہ آدمی جو کبھی بیمار نہیں ہو، خوش نہ ہو، اور جو آدمی بیمار ہو وہ مایوس نہ ہو. یہ زندگی کا حصہ ہے انسان کی. بیماری بھی حصہ ہے، صحت بھی حصہ ہے، پریشانی بھی حصہ ہے، خوشی بھی حصہ ہے. ان کو دیکھنا ہی ہے کہ ڈیل کس طرح کرنا ہے آپ نے، کس طرح ان کے ساتھ معاملہ آپ نے کرنا ہے، اس میں کس طرح آپ نے صبر سے کام لینا ہے، کس طرح اس ٹریجڈی کو اپرچونٹی میں تبدیل کرنا ہے آپ نے، کس طرح اس بحران کو ایک فرصت میں، ایک موقع میں آپ نے تبدیل کرنا ہے. پھر فرماتے ہیں نبی کریم یَسْمِتُهُ اِذَا عَطَسَ، اور مومن کا مومن پر حق ہے کہ جب وہ اسے چھینک آئے تو اس کے لیے دعا کرے. چھینک والا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور جو آدمی اس کے پاس کھڑا ہے وہ کہے یرحمکم اللہ. یہ دیکھیں نا، خود اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کا پیار و محبت اتنا ایک دوسرے سے ہو کہ ہر موقع پر ایک دوسرے کو دعا دیں، اچھی خواہشات کا اظہار کریں، پیار و محبت کا اظہار کریں. وَيُشْهِدُهُ إِذَا مَاتَ، اور جب مومن دنیا سے چلا جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنی جو ہے وہ مستحب ہے اور آپ کی گردن پر حق ہے. یہ واحد ایسا معاملہ ہے نا جنازے میں شرکت جس میں ریاکاری نہیں ہے، جس میں احسان کا جتلانا نہیں ہے. ایک آدمی فوت ہو گیا، آپ اس کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں تو اس پر کیا احسان جتلائیں گے؟ وہ تو فوت ہو گیا نا، وہ تو دیکھ نہیں رہا نا، لیکن آپ کو ثواب ملے گا. اور جتنے لوگ جنازے میں زیادہ ہوں گے اتنا اس مرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، لوگوں کو بھی ثواب ملے گا. اور یہ ذرا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جہاں بھی آپ کو اطلاع ملے، جہاں ٹائم ہو تو جنازے میں شرکت کریں مسلمان کی، چاہے سنی کو چاہے شیعہ کو. ایک دفعہ میں گیا یہاں پر الفاست میں، تو ایک ایرانی فوت ہو گیا تھا، اس کو کوئی والی وارث نہیں تھا. 2 ایرانیوں کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا، یا ہم نے ان کو میت کو جو ہے وہ دیا ہے، غسل دیا. ایک ایرانی فوت ہوا، وہ گھر میں فوت ہوا، 15 دن بعد اس کی لاش ملی. 15 دن بعد اس کی لاش ملی تو اس کو کوئی والی وارث نہیں تھا. الخدمت والوں نے فون کیا، ہم گئے تو اس کی باڈی اس حالت میں تھی کہ غسل نہیں دے سکتے تھے. ہمیں تیمم دیا اس کو دفنایا. دفنانے کے بعد جو ہے وہ کوئی نہیں آیا، ہم اکیلے تھے وہاں. حتیٰ جو ہے وہ ایک جو بچہ جو ہے وہ سجاد کاظمی صاحب نہیں ہیں جو پنجاب کے ہیں، ان کا بیٹا ایک آیا تھا، اور کوئی نہیں تھا. 2 آدمی تھے. اتارنے کے لیے ہمارے لیے مشکل ہو رہی تھی اس کو رسوں سے نا، میت کو. تو ایک خاتون تھی، اس نے مدد کی وہاں پر. تو ہم نے غسل دیا تو 20 دن بعد اس کے بیٹے کا فون آ گیا، کہتا ہے ہمارا باپ جو آپ نے اس کو تکفین کیا اس کے ساتھ سونا تھا. میں نے کہا یہ لے جی، ایک نیکی کر اور مصیبت بھی اپنے گلے میں ڈال. میں نے کہا سونا یونا نہیں تھا، ہمیں 12-16 مل گیا ہے ثواب کی وجہ سے جو ہم نے یہ کام کیا. دوسرا ایک اور واقعہ اسی طرح خاتون فوت ہوئی تو اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا. تو ہم جنازے پہ کھڑے ہوئے تو 4-5 گورے آ گئے. تو جنازہ ہم نے پڑھنے کے بعد میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا آپ کا یہ جاننے والا تھا، رشتہ دار تھا، کیا تھا؟ انہوں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا جاننے والا نہیں تھی، رشتہ دار نہیں. ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے، جو آدمی لاوارث ہونا اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں. اس نے پھر کارڈ دیا مجھے، اس گورے نے، بوڑھا سا تھا. اس قسم کی تنظیمیں ہماری ہونی چاہیے. بلکہ انتظامیہ کو میں نے تجویز دی کہ مہینے میں 1 دفعہ کم از کم نماز کے بعد ہمیں قبرستان یہاں سے جانا چاہیے. جو لوگ جن کے لیے ممکن ہو، جن کے لیے آسانی ہو، گاڑیوں کا انتظام ہو، الفاست میں 1 دفعہ چلے جائیں، آئی بروتن میں 1 دفعہ چلے جائیں، فاتحہ وہاں پڑھ کر کے آئیں. ایک تو یہ ہے کہ آشنا ہو جائیں اس جگہ سے، جی، کیونکہ جانا ہے وہاں پر. بیلول جایا کرتے تھے، قبرستان میں بیٹھتے تھے. کسی نے پوچھا بیلول لوگ شہر میں بیٹھتے ہیں، ایلڈر سینٹر میں بیٹھتے ہیں، آج کا آپ کی مثال دے رہا ہوں، جی تم یہاں کے قبرستان میں بیٹھتے. اس نے کہا 2 وجہ ہیں. ایک یہ ہے کہ زندہ کو پاس بیٹھتا وہ غیبت کرتے ہیں، غیبت نہیں کرتے. دوسرا یہاں پر آنا ہے، میں چاہتا ہوں ابھی سے آشنائی حاصل کروں، اس جگہ سے متعلق جانکاری حاصل کروں، مانوس ہو جاؤں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اب جنازے میں بھی شرکت کی جائے،
ایک واٹس ایپ گروپ ہو جہاں اطلاع دی جائے کہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے، ایک لاوارث کا جنازہ ہے، فلاں آدمی کا جنازہ ہے، کسی حوالے سے میں پیغام چھوڑ دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جنازے میں شرکت کر سکیں۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، مومن کا مومن پر حق ہے کہ جب اسے بلائے مدد کے لیے اس کی پکار پر لبیک کہے، اس کو جواب دے۔ قرضے کی کسی کو ضرورت ہے، اچھے مشورے کی کسی کو ضرورت ہے، کسی کے لیے ٹینشن بن گئی ہے، گھر میں کسی کام کی ضرورت ہے، فلٹنگ کوئی آدمی کر رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، کوئی مومن آپ کو بلا رہا ہے، آپ کے پاس بھی ٹائم ہے تو آپ جو ہے وہ اس کی مدد کریں، ثواب ملے گا آپ کو، اجر ملے گا اس کا آپ کو۔ اور مومن کو بھی چاہیے کبھی کبھی بلائیے نا، ہر روز بلانا شروع کر دے جی، تاکہ یہ بھی بیچارہ آخر میں تنگ ہو کے اس کا موبائل فون ہی بند کر دے۔ یہ روزانہ جو ہے اس کو روزانہ کام پڑا رہتا ہے جی، میں جو ہے وہ زندگی میری جو ہے ان کاموں میں لگ گئی ہے کہ ہر آدمی کی مدد کر رہا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، بگاڑ کہتے ہیں نا جی بگاڑ، یہ اس کا کام ہی ہے بگاڑ لینا۔ اسی طرح کسی مومن کو قرضے کی ضرورت ہے، آپ دے سکتے ہیں، اور مومن بھی بیچارہ مجبور ہے، واقعاً اس کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو قرضہ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ بھی ایسا آدمی ہو جس کا کام ہی قرض الحسنہ لینا جی، اس سے بھی بچ کر کریں کہ وہ ایک جو ہے وہ ہمارے بھائی بتایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ قرض الحسنہ نہیں ہے، قرض الحسنہ ہے جی۔ وہ کیوں ہنسنا کیوں ہے؟ کہا جو ہے جب لے لیتے ہیں، جب مانگنے جائیں تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں جی۔ ایسا معاملہ بھی نہ ہو، قرضہ دینے کا ثواب ہے، اجر ہے، لیکن ان لوگوں سے بچ کر کے کہ جن کا کام ہی ہے قرضہ، جن کا پیشہ ہی ہے قرضہ لینا جی۔ کیا کام کیا آپ کا جی، پروفیشن کیا آپ کا جی، جاب آپ کی کیا جی، ارکے کیا جی، قرضہ لینا جی، لے کر کیا کرنا ہے جی، فضول خرچ کرنا ہے۔ کوئی جو ہے وہ قیمتی مارکے والی چیز خرید لینی ہے، جیکٹ خرید لینی ہے جی، وسکٹ خرید لینی ہے جی، وہ کیا کہتے ہیں، یہ آج کل موبائل آیا ہوا کیا کہتے ہیں اس کو، آئی فون لینا ہے جی قرضہ لے کر کے۔ ایسے لوگوں سے بچ کر لیں گے، لیکن عام آدمی کی ضرورت ہے، کسی کو مشکل پیش آ گئی، کوئی ٹریجڈی ہو گئی، کوئی مشکل میں گرفتار ہو گیا تو اس کو قرضہ دیں، اس کا جو ہے وہ ثواب ہے۔ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، مومن کا مومن، مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مومن کے لیے پسند کرے، دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں کہ سارے لوگ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں نا جی، تو دوسرے کی رسپیکٹ کریں۔ اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آدمی آپ کی پیٹھ پیچھے بات نہ کرے، کسی کی پیٹھ پیچھے بات نہ کرے۔ اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں کہ ہر آدمی آپ کو ویلکم کہے، دوسروں کو ویلکم کہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں نا، آپ کسی کی عزت کر رہے ہیں، رسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، گویا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کو جواب ملنا ہے آپ کو اس کی طرف سے احسان کی صورت میں، اچھائی کی صورت میں، نیکی کی صورت میں۔ اور جب بھی دیکھیں نا آپ سے کوئی برا سلوک کر رہے ہیں تو اپنے گریبان میں جاگ کر کے دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے نا میں نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا، اس وجہ سے میرے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ سب سے اچھا سلوک رکھیں گے نا، لوگ بھی آپ سے اچھا سلوک کریں گے۔ آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کوئی آپ کی غیبت نہیں کرے گا۔ آپ کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، کوئی آپ پر تہمت نہیں لگائے گا۔ بس جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں، اور ہمیشہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھیں، پھر دوسرے سے متعلق کوئی رائے قائم کریں آپ، تو مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ وَيَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ، وہ جو چیز اپنے لیے آپ ناپسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند کریں۔ آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم خدا کے راستے میں خیر کرنا چاہتے ہیں، کار خیر کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں روش ہماری صحیح نہیں آتی۔ جو چیز فالتو ہو گئی ہے ہم سے وہ خدا کے راستے میں دینا چاہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو چیز ہم خود استعمال نہیں کر سکتے کسی اور کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح گاؤں میں مشہور ہوتا تھا جی کہ جو دودھ بلی نے جھوٹا کر دیا ہے وہ مولانا صاحب کو بھیج دے جی، جو روٹی جو ہے وہ پرندہ اٹھا کر لے گئے کوا اور آدھی اس نے پھینک دی، اس کو کاٹ کر کے خیرات کر دیں جی، جو مرغی بیمار ہو گئی ہے
اس کو ذبح کر کے ہمسائے کو بھیج دیں. اب وہ آپ کے استعمال کی نہیں رہی، خراب ہو گئی ہے، اب وہ کھا نہیں سکتے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، ہمسائے کو بھیج دیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم خرما اور ہم ثواب. یہ صحیح نہیں ہے جی، کہ وہ فارسی والے کہتے ہیں ہم فعال ہم تماشا جی، کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ساتھ جو ہے وہ ثواب مل جائے گا. ثواب ملتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں اچھائی اس صورت میں مل سکتی ہے جب تم خدا کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں خود پسند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد